آج ہم بانگ درا کی ایک ایسی نظم پڑھیں گے جس میں اقبال نے اپنا اور ایک جھوٹے صوفی اور جعلی عالم کا مکالمہ لکھا ہے۔ اور یہ نظم ویسے تو سادہ سی ہے، بہت پرلطف ہے، اور اقبال جس فہم اور ذوق تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنے قاری کو، وہاں تک پہنچنے میں کوئی ذہنی رکاوٹ اور طبعی مزاحمت پیش نہیں آتی، لیکن اس نظم کا پورا تھیم جس موازنے سے بنا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موازنے کی اس روایت پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ فارسی شاعری میں فتح ایران کے بعد سے ایک مزاج بہت زیادہ گہرائی میں دخیل ہو گیا، اور وہ مزاج تھا اسلام کی تہذیبی تاثیر کو ایران پر مرتب نہ ہونے دینا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بڑے فریضہ نبوت کے پہلے اور آخری وارث تھے، یعنی اسلام کی عالمگیری کے، ان کے ہاتھوں سے فتح ہو جانے کے بعد ایک نبوی منصوبہ ان کی ذات سے تکمیل پا جانے کے بعد عجم یعنی عراق اور ایران کی تہذیب میں ایک مزاحمانہ روش پیدا ہوئی، اور اس روش کا سب سے زیادہ پرتاثیر اظہار ان کی شاعری میں ہوا، اور جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کے تہذیبی اور نفسیاتی نفوذ کو روکا جائے اور عجم کو مسلمانوں کی ریاستی حدود میں تو رہنے دیا جائے طاقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اس اسلامی ریاست کے عجمی دائروں میں اسلام کو اس کے قانون، اس کے عقائد، اس کے اخلاق اور اس کے حقائق کے پہلوؤں سے اثر انداز نہ ہونے دیا جائے۔ تو اس کے لیے ان کے یہاں کچھ اصطلاحیں جنریٹ کی گئیں، اور جو بہت تیزی سے مروج ہو گئیں، اور یہاں تک کہ فارسی شاعری کا جیسے پورا مزاج ان اصطلاحوں کی بنیاد پر بنا، اور فارسی کے اثر کی وجہ سے وہ رویے، وہ کلمات اردو شاعری میں بھی داخل ہو گئے۔ تو وہ مجوسی یا زرتشتی یا عجمی منصوبہ جس نے اسلام کو انسانی وجود اور شعور کے حقیقی اور خلاق مراکز سے دور رکھنے کا بیڑا اٹھایا تھا، وہ بہت خوفناک حد تک کامیاب رہا، اور اس نے مزاج کی سطح پر، جمالیاتی احساس اور شعور کی سطح پر عجم کے مسلمانوں کو اسلام سے وابستہ رہنے کی ضروریات سے بالکل محروم اور خالی کر کے رکھ دیا، اور اسلام جس نظام تعلق
اور جس نظام مراتب کا نام تھا، ان دونوں میں انہوں نے اتنی گہری نقب لگائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے تمام اقدار گویا ایک منفی رنگ اختیار کر گئے، اور اسی طرح چیزوں کو جاننے اور دیکھنے کے جو دینی اسالیب تھے وہ پوری طرح قرآن کے سبسٹنس اور سنت کے جوہر سے عاری ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ذہن کی اعتقادی ساخت، طبیعت کی اخلاقی بناوٹ اور موجود رہنے کے لیے جن مستقل احوال کی ضرورت رہتی ہے، وہ سارے احوال اور ان کے تمام اسٹرکچرز اسلام کی تاثیر اور پریزنس سے خالی ہوتے چلے گئے۔ تو اس میں جو مثال کے طور پہ فارسی شاعری اپنی جمالیاتی اقدار اور اپنے نام نہاد عرفانی اصول کو جن اصطلاحات اور ان اصطلاحات سے پیدا ہونے والے ایک ڈائلیکٹیکل پیٹرن پر استوار کیے ہوئے ہے، اس کا اگر ذرا سا بھی جائزہ لے لیا جائے تو یہ پوری روایت اور اس کا مزاج اور اس کے مقاصد یہ سب واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ مثلاً شراب اور شراب خانے کی قبیل سے جڑی ہوئی اصطلاحات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زردشتی اور مجوسی روایت میں شراب اور آگ یہ مذہبی مراسم میں شامل تھے اور ان کی ایک دینی اور روحانی حیثیت تھی۔ تو اپنی مجوسی معنویت، کیفیت اور حیثیت کے ساتھ ان کو مسلمانوں کی اس زبان یعنی فارسی میں داخل کر دیا گیا، اور ایران نے آخری مرتبہ کوشش کی کہ اپنی مفتوحی اور مغلوبی کے دائرے کو کم سے کم رکھا جائے۔ تو اس کوشش کے بعد اس مزاج نے اپنی نمود کے سیاسی، دینی اور فقہی راستے بھی ڈھونڈے۔ وہ الگ بات ہے، اس کا بیان اس نظم کے دوران میں ہوا ہے، اس کی طرف اس نظم میں بھی ایک اشارہ پایا جاتا ہے، وہ ہم اس موقع پر کھولیں گے۔ سر دست ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ تہذیبوں کا ضمیر جس تصور جمال اور تصور حق اور تصور خیر کا کنٹینر ہوتا ہے، اس روایت نے ان تینوں تصورات کی تشکیل کے عمل سے اسلام کو بالکل بے دخل کر دیا اور ان تصورات کو اپنی اصلی روایت یعنی زرتشتیت سے دوبارہ جوڑ کر دکھایا اور فعال کر کے گویا انہیں کام میں لائے۔ مثال طور پر شراب کی رعایت سے شراب کا مقابلہ کیا جاتا ہے کتاب سے۔ کتاب کا مطلب ہے کتاب شریعت، کتاب اللہ۔ میخانے کا موازنہ کیا جاتا ہے مسجد سے۔ ساقی کو لڑایا جاتا ہے وائس سے، یعنی شراب حقیقت ہے، کتاب دھوکہ ہے، میخانہ مقدس ہے، مسجد بیکار ہے، ساقی فاتح ہے اور باعث جو ہے شکست خوردہ ہے۔ اور پیر مغاں کا مقابلہ کیا جاتا ہے شیخ سے کہ پیر مغاں حقائق کا معلم ہے اور